الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين جامعا رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. صفوفكم بين تسوية الصفوف انتظار الصلاة. صلي صلاة الليل الأضحى ركعتين. الله أكبر. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. قالوا على شيء الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. التحيات وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى الله الصالح. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله. يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أهل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا عتابكم الله واسمعوا عجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم انصر الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرنا على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناشرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi la takhturu kaifatuhu bibal, wa la tajri mahiyatuhu fi maqal, wa la yadkhulu fil amsali wal ishkal, wa la ya'ulu ila tahwili wal intiqal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi azzama hadzal yawma qadrahu wa khassahu bi sya'airihi wa sarrafa bi masirihi wa ikhtarahu 'alal ayyam wa abana fadilatahu lil anami karamah min rabbinal karim al muta'al. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu 'inda zuhuril juhal wa ghalabatil kufri wad dalal, fanasaha li ummatihi fil qawli wal fi'al, wa jahada fillahi ala kulli hal hatta i'tadala al haqqu ay i'tidal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal kamal salatan daimatan bil ghuduwi wal asal. Amma ba'du, faya ayuhan nas, usi wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala aydan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul aliyyul azim, sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur hanya milik Allah. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan pada Rasul pilihan, Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, juga pada umatnya yang senantiasa selalu istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Aidil Adha yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, man tamassaka bi sunnati inda fasada ummati falahu ajru mi'ati syahid. Allahu a'lam bi muradihi wa irabih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati, siapa orang yang tetap berpegang teguh kepada sunnah-sunnahku, inda fasada ummati, ketika keadaan umat sudah mulai rusak, ketika keadaan umat sudah mulai dipecah belah, ketika keadaan umat sudah termakan dengan fitnah, tapi dia tetap istiqomah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka apa yang ia dapati? Kata Nabi selanjutnya, falahu ajru mi'ati syahid. Orang yang tetap menjaga istiqomah akan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dia berhak mendapatkan ganjaran 100 orang yang mati syahid. Jamaah yang dirahmati Allah, pada hari ini kita sedang melakukan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan setelahnya ini kita juga akan melaksanakan ibadah sunnah kurban. Mudah-mudahan wasilah ibadah kita pagi hari ini, baik salat sunnah Idul Adha-nya ataupun penyembelihan hewan kurbannya, dicatat sebagai satu amaliyah
yang menjadikan satu sebab kita mendapatkan ganjaran 100 orang yang mati syahid. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada satu keterangan yang mengatakan bahwasanya malam yata'allam bit tarikh yata'allamu bit tarikh. Siapa orang yang tidak mau mempelajari sejarah, siapa orang yang tidak peduli terhadap sejarah, siapa orang yang masa bodoh terhadap sejarah, yata'allamu bit tarikh, maka sejarah nanti yang akan mengajarinya. Pada pagi hari ini lagi-lagi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sababiah daripada penyembelihan hewan kurban, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wallahu a'lam bimuradihi wa irabih. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan akan keakraban daripada Nabiullah Ibrahim dan Ismail, bentuk ketaatan dua insan manusia yang kesabarannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha ma'ahu saya, ketika anak itu telah sampai pada masa usia sanggup untuk bekerja bersama, qala ya Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi, anni adbahuka, aku menyembelihmu, fanzur madza tara, lalu bagaimana pendapatmu wahai anakku. Karena Nabiullah Ismail adalah anak yang soleh, sesuai dengan yang dimunajatkan Nabiullah Ibrahim agar diberikan keturunan yang soleh, maka anaknya pun Nabiullah Ibrahim berkata, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wallahu a'lam bimuradihi wa irabih. Apa kata Nabiullah Ibrahim? Wahai ayahku, if'al, kerjakanlah, lakukanlah, ma tu'maru, apa yang Allah telah perintahkan kepadamu, satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapati aku menjadi orang-orang yang bersabar. Jamaah yang dirahmati Allah, apa yang dapat kita petik dari cerita singkat di dalam Al-Quran ini? Al-Quran adalah sumber cerita yang nyata, yang jauh sebelumnya sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika kita ragu akan kebenaran Al-Quran, maka keimanan kita dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fi, di dalam Al-Quran tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Jamaah yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada pesan penting dari ayat di atas, setidaknya dapat khatib simpulkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, peran orang tua sangat penting dalam membentuk karakter pada setiap anak. Di zaman sekarang tidak sedikit anak yang membangkang terhadap orang tuanya. Di zaman sekarang tidak sedikit anak melukai orang tuanya, tidak hanya sebatas dengan ucapan, melainkan dengan perilaku. Bahkan tidak sedikit anak yang menghilangkan nyawa daripada orang tuanya. Orang tua adalah madrasah pertama bagi anak. Kenalkan ia kepada agamanya, mengenalkan agama kepada anak, menanamkan ketauhidan pada anak. Ini adalah poin yang sangat penting dan merupakan poin yang kedua yang dapat khatib simpulkan dari ayat di atas. Jika mereka sudah mengenal Tuhannya, man arafa rabbahu arafa nafsahu, orang yang mengenal Tuhannya maka dia tahu akan kelemahan dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya untuk meninggalkan generasi penerus, keturunan yang lemah agamanya, lemah akidahnya, lemah fisiknya, lemah pemikirannya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita sebagai orang tua
meninggalkan anak-anak kita dalam kondisi lemah. Yang terpenting adalah lemah dalam urusan agamanya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Wallahu a'lam bimuradihi wa irabih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa." Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah di belakang mereka. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berkata yang lembut dan benar kepada anak-anak mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Anak kelak akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah, dan anak juga yang akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Tergantung bagaimana cara kita mendidik mereka, mengenalkan mereka kepada agamanya. Dalam sebuah kitab karangan Al-Imam Al-Habib Yahya Mufti Betawi, bahwasanya setiap manusia yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa waladuhu, bahwasanya nanti pada hari kiamat yang selalu mengikuti seseorang, yang pertama adalah anak, lalu kemudian istrinya. Kita adalah kepala rumah tangga, kita adalah seorang pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap pemimpin akan ditanya bagaimana cara dia memimpin keluarganya. Jika anak kita tidak paham tentang agamanya, maka tidak menutup kemungkinan Islam hanya tinggal cerita di negeri ini. Islam hanya sampai pada batas masanya kita, tapi pada anak-anak kita, apakah ia akan tetap dalam agama Islam atau malah keluar daripada agamanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, Allahu yubghidu kullu alimin bid dunya jahilin fil akhirah. Allah amat sangat membenci bagi orang-orang yang pandai terhadap urusan dunia tapi membiarkan keturunannya bodoh terhadap urusan agamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه
وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر عمر عثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين 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 يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وآل كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم بلغنا مرادنا إلى مكة المكرمة وبلغنا مرادنا إلى المدينة المنورة اللهم بلغنا مرادنا إلى مكة المكرمة وبلغنا مرادنا إلى المدينة المنورة اللهم بلغنا مرادنا إلى مكة المكرمة وبلغنا مرادنا إلى المدينة المنورة اللهم احفظ بلادنا إندونيسيا من كل شر اللهم احفظ بلادنا إندونيسيا من كل شر اللهم احفظ بلادنا إندونيسيا من كل شر ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر أستغفر الله العظيم لي ولكم والله أعلم بالصواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam.